بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 125 کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے انزال کی تحقیق۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے والانزال نقل الشیء من الاعلی الی الاسفل سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت و تشریح کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والانزال نقل الشیء من الاعلی الی الاسفل، اور انزال کے معنی ایک چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف منتقل کرنے کے ہیں۔ وَهُوَ إِنَّمَا يَلْحَقُ الْمَعَانِي بِتَوَسُّطِ لُحُوقِهِ الزَّوَاتِ الْحَامِلَةِ لَهَا، اور انتقال اعراض کو ان کی ذوات کے توسط سے جو ہے، وہ انتقال جو ہے یہ اعراض کو ان کی ذوات کے توسط سے لاحق ہوتا ہے۔ اور وَلَعَلَّ نُزُولُ الْكُتُبِ الْإِلَٰهِيَّةِ عَلَى الرُّسُلِ بِأَنْ يلتقفه الملك من الله تعالى تلقفا روحانيا أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به فيبلغه إلى الرسول۔ اور عجب نہیں کہ رسولوں پر کتب الہیہ کا نزول اس طرح ہوا ہو کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے حضرت جبریل اس کو روحانی طریقے پہ حاصل کر لیتے ہوں یا لوح محفوظ سے یاد کر لیتے ہوں، اور پھر آ کر اسے رسولوں تک پہنچا دیتے ہوں۔ والمراد بما انزل الیک القرآن باصلہ والشریعۃ عن آخرها، اور ما انزل الیک سے مراد پورا قرآن اور کامل شریعت ہے۔ وَإِنَّمَا عُبِّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْمَاضِي وَإِنْ كَانَ بَعْدُهُ مُتَرَقَّبًا تَغْلِيبًا لِلْمَوْجُودِ عَلَى مَا لَمْ يُوجَدْ، اور انزال کو بصیغہ ماضی تعبیر کیا گیا، اگرچہ بعض حصہ اس وقت تک منتظر النزول تھا۔ یہ تعبیر موجود حصہ کو غیر موجود حصے پہ غلبہ دینے اور منتظر النزول کو متحقق النزول کے درجے میں اتار لینے کی وجہ سے، وہ تنزیلا للمنتظر منزلۃ الواقع، تو منتظر النزول کو متحقق النزول کے درجے میں اتار لینے کی وجہ سے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم اس کی وضاحت اور اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ یہاں سے دوسری بحث یعنی انزال کی تحقیق اور اس کی کیفیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ انزال کہتے ہیں کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف منتقل کرنا۔ انزال و تنزیل میں فرق یہ ہے کہ انزال میں انتقال دفعتاً ہوتا ہے اور تنزیل میں تدریجاً۔ اب یہاں ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ انزال کے اس معنی کے اعتبار سے قرآن کو منزل کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن دو حال سے خالی نہیں، یا تو قرآن سے مراد کلام لفظی ہوگا یا کلام نفسی مراد ہے، تو اس کا انتقال بالکل نہیں ہو سکتا، نہ بذات نہ بالطبع۔ بذات تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ صفت ہے اور صفات بذات منتقل نہیں ہوا کرتی، اور بالطبع اس لیے نہیں ہوا کہ اس کلام نفسی کا موصوف ذات باری تعالیٰ ہے، اور چونکہ ذات باری تعالیٰ میں انتقال نہیں ہے لہٰذا بالطبع صفات میں بھی انتقال نہیں ہوگا، اور اگر کلام لفظی مراد ہے تو اس میں بھی انتقال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کلام لفظی ایک عرض ہے اور اعراض منتقل نہیں ہوا کرتے، لہٰذا آپ قرآن کو منزل کس حیثیت سے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم آپ کی شق ثانی کو اختیار کرتے ہیں، یعنی ہم قرآن سے کلام لفظی مراد لیتے ہیں۔ رہا آپ کا یہ کہنا کہ کلام لفظی ایک عرض ہے اور اعراض میں انتقال نہیں ہوتا، ہمیں علی الاطلاق یہ بات تسلیم نہیں ہے،
بلکہ انتقال کی دو قسمیں ہیں، ایک انتقال بذات ہے، دوسرا انتقال بالطبع ہے۔ اعراض میں انتقال بذات تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ متحیز بذات نہیں ہے، لیکن بالطبع انتقال ہو سکتا ہے، جیسے کہ سواد ایک عرض ہے اور وہ بالطبع بواسطہ جسم اسود کے منتقل ہوتا ہے۔ بس کلام لفظی اگرچہ بذات منتقل نہیں ہوا لیکن بواسطہ اپنے حامل یعنی جبریل کے انتقال کے منتقل ہوا، یعنی جبریل قرآن کو لے کر سدرۃ المنتہا سے آسمان دنیا کی طرف منتقل ہوئے اور ان کے واسطے سے کلام بھی منتقل ہوتا رہا۔ تو برسالت منزل حضرت جبریل علیہ السلام ہے اور برسالت انزال انہی کو لاحق ہوا اور ان کے واسطے سے اس کلام لفظی اور قرآن کو پھر انزال لاحق ہوا، بس قرآن منزل بالواسطہ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کتب الہیہ کے نزول کی کیفیت کیا تھی، تو اس کے بارے میں دو قول بیان کیے جاتے ہیں۔ اول قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو خاص مقام پر بلایا اور پھر جبریل علیہ السلام پر معانی قرآن کے الہام فرمایا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے روحانی طریقے پر اس کو حاصل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے اندر ایسی قدرت پیدا کر دی کہ جس کے ذریعے سے ان معانی کو الفاظ کے ذریعے تعبیر کر سکیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام سارے معانی کو لے کر آسمان دنیا پر تشریف لائے اور پھر آسمان دنیا پر لا کر سارا کا سارا قرآن لکھ دیا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا بحسب مثال حضور پر نازل ہوا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر اپنے کلام کو لکھ دیا اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام لوح محفوظ سے سارا قرآن یاد کر کے آسمانی دنیا پر لے آئے، اور پھر مصلحتوں کے اعتبار سے حضور علیہ السلام پر تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ اب حضور علیہ السلام کے پاس کلام اللہ لانے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ حضور لباد بشریت سے علیحدہ ہو کر صورت ملکیت کی طرف منتقل ہو جائیں، اور پھر رسول و مرسل الیہ کے اندر مناسبت پیدا ہونے کے بعد حضور حضرت جبریل علیہ السلام سے کلام الہی کو حاصل کر لیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام خود بصورت بشر آئیں اور پھر حضور علیہ السلام ان سے کلام الہی کو حاصل کریں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی صورت بہت دشوار ہے لیکن دوسری صورت زیادہ دشوار نہیں ہے، چنانچہ اسی صورت کا احادیث میں بیان مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام کا القاء کرتے تھے۔ ما انزل الیک سے مراد قرآن اور شریعت محمدی ہے، اور ما انزل من قبلک سے مراد تمام کتب سابقہ ہیں۔ اس موقع پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اور اعتراض سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس آیت کے اندر لفظ یؤمنون مقام مدح میں واقع ہے، اور اس آیت میں اسی ایمان پر ہدایت کاملہ اور فلاح کامل کا ترتب بھی ہو رہا ہے، اور قابل مدح اور اسی طرح ہدایت کاملہ اور فلاح کامل کا ترتب کے لائق وہ ایمان ہے جو جمی قرآن پر ہو، وہ ایمان ہے جو قرآن کے بعض حصہ پر بھی اعلانہ قابل مزہ تو نہیں ہوگا جب تک کہ تمام قرآن پر ایمان نہ ہو۔ ایسا ایمان ہدایت کاملہ اور فلاح کاملہ کے لیے ناکافی ہوتا ہے جو قرآن کے بعض حصہ پر ایمان لانا ہو۔ اب اعتراض کی تشریح سنیے۔ معترض کہتا ہے کہ ما انزل الیک سے آپ نے جو قرآن مراد لیا، آیا جمی قرآن مراد ہے یا بعض قرآن؟ اگر بعض مراد ہے تو ایمان کا مقام مدح میں واقع ہونا اور اس طرح اس ایمان پر ہدایت کاملہ اور فلاح کامل کا مرتب ہونا درست نہیں ہوگا، اور اگر جمی قرآن مراد ہے تو ذکر کردہ مباحث تو ختم ہو جائیں گی، مگر انزال جو ہے وہ یہ جو انزلہ یہ ماضی کا صیغہ استعمال کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ انزلہ کا مطلب تو یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت پورا قرآن نازل ہو چکا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے نزول کے وقت بعض قرآن ہی نازل ہوا تھا۔ بس قرآن سے مراد آپ کتنا قرآن لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن سے مراد جمی قرآن ہے۔ رہا آپ کا یہ کہنا کہ پھر ماضی کا صیغہ استعمال کرنا کیسے درست ہوگا، تو اس کے دو جواب ہیں۔ اول جواب یہ ہے کہ ماضی کے صیغے کے تعبیر کرنے میں حاصل النزول حصہ کو غلبہ دے دیا گیا۔ اس جواب کو کی تشریح یہ ہے کہ جمی قرآن کے دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ جس کا نزول وجود میں آ چکا، دوسرا وہ حصہ جس کا نزول وجود میں نہیں آیا بلکہ مترقب النزول ہے۔ جو حصہ موجود النزول ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے ماضی کا صیغہ انزلہ استعمال کیا جائے، اور جو ابھی نزول کے قریب ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے مستقبل کا صیغہ ینزل استعمال کیا جائے، مگر قرآن کے اندر سارے قرآن کے لیے ماضی ہی کا صیغہ استعمال کیا گیا۔
موجود النزول کو غیر موجود النزول پر غلبہ دیتے ہوئے۔ تو حاصل جواب یہ ہوا کہ اس آیت میں انزل کا استعمال بطور مجاز مرسل کے ہے، یعنی جز کے نام کا اطلاق کر دیا گیا کل کے اوپر، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جو ایسا مترکب النزول تھا اس کو متحقق النزول کے مرتبہ میں اتارا گیا، اور پھر پورے کے واسطے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام اس ذات کا ہے جس کی مستقبل بھی جو ہے وہ قوت میں ماضی ہی کی طرح ہے، لہذا اگرچہ یہ بات اس کے مستقبل کے نزول کی تھی لیکن ماضی کے درجے میں رکھتے ہوئے اس کو بھی متحقق نزول کے درجے میں اتار لیا گیا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ، وضاحت، اس کی تشریح کو اچھی طرح سمجھے، اس کو خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، اور بالخصوص انزال کی تحقیق اس معنی میں بیان کریں کہ نفس عبارت واضح ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔